10 محرم عاشورہ سے پہلے یہ 3 کام ضرور کرنا، ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، برسوں کے بگڑے کام انشاءاللہ رب کریم آج ہی اس وظیفے کے وسیلے سے آپ کے پورے فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے، اور جو بندہ بھی محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کے اندر یعنی کہ عاشورہ کا دن آنے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے کہ میرا رب اس کے نصیب کو لگے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کا نصیب چمکنے لگتا ہے۔ آج خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آج آپ اس تسبیح کو ضرور پڑھ لینا، انشاءاللہ برسوں کی ادھوری حاجتیں آج پوری ہو جائیں گی، برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی طاقتور اتنی پاورفل تسبیح ہے۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس پاورفل تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے نحوستیں اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کے یہ پہلے 10 دن بڑے ہی احترام والے ہیں اور اہم ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں کوئی شخص بھی کسی بھی دن اگر یہ وظیفہ میرے بتائے گیا طریقے کے مطابق کر لیتا ہے، ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص بھی رب کریم سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ہی اس کی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، کیونکہ محرم الحرام کے اس پہلے 10 دنوں میں رب کریم نے بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں، اور اس مہینے میں میرا رب ان 10 دنوں میں بندوں کی خود حاجتیں اور فریادیں سنتا ہے۔ جس گھر میں محرم کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی دن یہ طاقتور تسبیح پڑھی جاتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو آپ ابھی پڑھ لیں، اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے آج نہ پڑھ پائیں تو آپ اس تسبیح کو کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، 2 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس تسبیح کو 10 محرم کا دن ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن ایک بار لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ہرگز چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے سارے دکھ درد تکلیفیں ختم ہو جائیں، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں، جادو اور جنات کے اثر ختم ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں دکھ درد اور کوئی تکلیف نہ ہو، مشکلات اور الجھنیں نہ ہو، بیماریاں اور پریشانیاں نہ ہوں، تنگ دستی نہ ہو، ایسی زندگی ہو کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، ایسی زندگی ہو جس میں آپ کو کسی کا محتاج نہ بننا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو آپ میرے کہنے پر اس باکمال تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام دکھ درد سے نجات عطا فرمائے گا، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، الجھنوں اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا، قرض سے، تنگ دستی سے، غربت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس زندگی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے،
یہ جو ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے یہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پہر، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر آپ حضرات اپنی دینی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی دلیل تمنا کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے ادھورے مقصدوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، بگڑے ہوئے کاموں کو بتانا چاہتے ہیں، تو محرم کے ان 10 دنوں میں آپ اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا، ہر ادھوری حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس محرم کے مہینے میں، بابرکت مہینے میں، فضیلتوں والے مہینے میں اگر آپ حضرات فضیلت سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کا ورد کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقاصد کے بارے میں، اپنی مشکلات کے بارے میں اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے کبھی یقین بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزی تلاش کرو اور مجھ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی روزی دیتا ہے اور وسیلے سے دیتا ہے، اور وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ تو کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی دے سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں روزی بھی تلاش کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ جو شخص محنت کرتا ہے تو پھر محنت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی اچھا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے محنت بھی کرنی ہے، محنت سے کمانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو قرض سے نجات مل جائے گی، غربت سے اور تنگ دستی سے نجات مل جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفے کا ایک ایک حرف، نقطہ نقطہ میں آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز اچھی طرح سمجھ لگ سکے اور آپ کو وظیفہ کرتے وقت کسی بھی چیز کی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ نے وظیفے اچھی طریقے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو کسی کاپی پر لکھ لیں تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ آسانی سے کر سکیں۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی دن آپ نے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے اور باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد کی، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے، یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں،
یا آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ بہتر رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفار ایک ایسی تسبیح ہے، ایسا عمل ہے، ایسا ورد ہے، جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد بندہ مال و دولت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرماتا ہے، اولاد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرماتا ہے، عزت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتا ہے، شہرت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہرت عطا فرماتا ہے، رشتہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رشتے کا بہترین سبب عطا فرماتا ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تو آپ نے استغفر اللہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لینا ہے، آرام سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں موسلا دھار رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اسم اعظم یا غنیوں ہے، آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ ناظرین، جس دن سے بندہ اس اسم اعظم کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی تقدیر اسی دن سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس تسبیح کو محرم کے پہلے 10 دنوں میں 1 بار پڑھ لو گے، اس کا اجر و ثواب میرا رب مزید بڑھا دیتا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے ادھورے کاموں کے لیے
بگڑے ہوئے کاموں کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرنی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی، اجالے میں آ جائے گی، دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آپ نے آج کے دن اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جن کی شادیوں کو 10 سال گزر چکے ہیں لیکن ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی، اولاد کے تانے سن سن کر وہ پریشان ہیں، انشاءاللہ آج یہ وظیفہ کرنے سے میرا رب نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا، پسند کی شادی ہو جائے گی، گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی، پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، جیب سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، امتحان میں اچھے نمبر آئیں گے۔ اس لیے آپ نے آج کے دن اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔